عقبہ بن عامر کو نجات نصیب کر. اور نجات دے دو مفہوم ہے. سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے سوال ایک کیتے لیکن باتاں دو پوچھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ انہیں دنیا دے مشکلات مسائب تے فتنے کے رب کی میں نجات دے سی. دنیا دے ازمائشیں کے رب کی میں نجات. دنیا جڑی افراتفری ہے ناچاکی ہے اور یہ جڑی بے برکتی ہے اختلافات ہیں جھگڑے ہیں رانج روسیمے ہیں یہ جنہیں ٹینشن ہیں پریشانیاں ہیں زندگی دی پریشانیاں کے اللہ کی میں نجات دے سی. پہلا ذہن پہلی بات حضرت عقبہ بن عامر دے ذہن چاہے آئی. اور دوسری بات یہ آئی کہ اللہ تبارک و تعالی اخروی نجات کی میں عطا کرے سی. آخرت پول صراط تو نجات نامہ اعمال دی جڑے ویلے ترازو وچ رکھیا ویسی تولو سی اون ویلے اللہ سا کو نجات دے یا جڑے ویلے ٹکٹ تقسیم تھیندے پہ حسن اون ویلے اللہ سا کو سرخرو کرے یا جڑے ویلے سورج سوا نیزے دے برابر ہو سی تپش بے انتہا ہو سی اون تپش کے اللہ کی میں نجات دے سی. یعنی دو سوچا ہن حضرت عقبہ بن عامر دے دماغ ہے یا اللہ اے یا رسول اللہ اے دسو کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ سا کو دنیا کے کی میں نجات دے سی اور اللہ میں کو آخرت کے کی میں نجات دے سی. نبی کریم علیہ السلام نے ترائے چیزاں دسائیں. آپ نے ترائے چیزاں دسائیں. میں حدیث مکمل کرن دی غرض نال ترائیاں چیزاں دسیں نا لیکن جڑا میرا موضوع بحث ہے یا قدر تفصیل نال انہاں ترائے چیزیں وچوں ایک چیز ذکر کرے سا جیندے ہوتے چند باتاں تو ساں احباب دے سامنے رکھساں تاکہ اساں وہ ایک بات اگر پلے چا پاؤں اون ایک بات تے عمل چا کروں. ترائے باتاں چلو دور دی باتاں ترائے ہیں ترائیاں دے ہوتے عمل تھی وے تا سونے دا سواگ ہے جے ترائیاں وچوں کہیں ایک تے عمل تھی ونجے تا تاوی گزارا تھی ویسی. ترائیے میں تو اگر دسینا تو ساں ترائیے چیزاں ذہنے سے رکھو لیکن ایک بات قدر تفصیلی دسے سا. پہلی بات کیڑی ہے آپ نے فرمایا امسک علیک لسانک اپنی زبان تے کنٹرول کیتا کر. اپنی زبان تے کنٹرول کیتا کر. پہلے تولو پھر بولو. سوچ سمجھ کے علایا کر. تھوڑا احتیاط نال علایا کر. بس جڑے ویلے سوچ سمجھ کے حکمت نال تھوڑا جہاں اچھے انداز نال علاوان شروع کرے سے اللہ تک کو نجات دے سی. من سامتا نجا جڑا خاموشی اختیار کرے وہ جلدی نجات پاویں دے تے جڑا ہی میں رپھڑ گھتی راوے گردال ماری راوے وہ نجات نہیں پہنا وہ ہتھوں پھس دے وینا. ہتھوں جڑا ڈھیر علاوے وہ پھس دے وینا جی میں بنی اسرائیلیاں ڈھیر علایا اچھا گاؤں دا حکم ہے وال پوچھن لگے گاؤں کیوں جائیں ہوئے وال ڈاس دیتا گئے بھی کیوں جائیں ہوئے واتا کھن لگے نا رنگ کیوں جائیں ہوئے وال رنگ ڈاس دیتا گئے والا کھن لگے نا کوئی حالش حال جوان علی تنا ہوئے. یعنی جیویں پوچھ دے گئے بجائے نجات پاون دے ہتھوں پھس دے گئے جڑا ڈھیر علاوے وہ پھس دے ہی مستے خاموشی نجات دا ذریعہ ہے. آپ نے فرمایا پہلی بات ہے عقبہ اگر تو خاموش ہے یعنی زبان تے کنٹرول کریں نجات پاوے سے. دوسری بات یہ میں تو کچھ مختصر دسے ساں چونکہ حدیث مکمل کرنی. دوسری بات نبی علیہ السلام نے فرمایا دوسری بات ہے کہ وَلْيَسَاكَ إِلَىٰ بَيْتِكَ اپنے گھر دو توجہ زیادہ دے. اپنے گھر دو تیری توجہ زیادہ ہو گھر دی کوشش زیادہ ہو گھر دے افراد ہیں بیوی اماں ابا بھیڑی ہیں بھرا ہیں دھیری ہیں پتر ہیں ٹبر ہیں فیملی ہے انہاں دی تربیت تے توجہ زیادہ ہو انہاں دے نان نفقے تے اخراجات دو توجہ زیادہ ہو گھر دی چار حویلی تے چار دیواری اس توجہ زیادہ ہو. ساری توجہ شہر زیادہ ہے بازار زیادہ ہے سنگت دو زیادہ ہے یاری دوستی دو زیادہ ہے. گھر دو توجہ ساری گھٹ ہے. گھر کو تو تھانا سمجھی ودے ہونے جر لے آیا بس تھانے دار بڑھ آیا بھا بال لیتی جلے گھر آیا اگے پیچھے باہر ہو سارے جیاں کھنڈ کھیر اللہ کوئی کہہ نہیں گھر اچھوات سارے جیاں چودری کوئی کہہ نہیں اندھی ڈھیر کاوڑ مردی گھر ہے باہر گال کرے تو پر لے آنے نہ کاٹ گی نہ بہوش ہو جاں پین سہدار خواتین یا نکے نکے بالو چوپن نبی سے ہی پیدا سیندن نجات پامنی یہی ٹوٹل اپنا اخلاق اپنے گھر واسطے بڑا ٹوٹل اپنی کوشش اپنے گھر واسطے بڑا. اور جڑی تریجی بات جڑی میں تھوڑا تفصیل نال دسنی ہے جڑا میرا موضوع ہے سکھوں نے وہ ہے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وب کے علی خطیئتک، اپنی غلطی کو یاد کر، غلطی کو یاد کر کے اپنی غلطی تے رو پیا کر، اللہ تے کو نجات عطا کرنے سے۔ میرے نبی صرف حضرت عقبہ بن عامر دے نبی ہیں یا تواڈے میرے بھی نبی ہیں؟ جواب دیو، سارے بھی نبی ہیں۔ یہ جڑی نصیحت نبی پاک نے عقبہ بن عامر کو کیتی ہے، یہ صرف حضرت عقبہ واسطے ہے یا سارے واسطے بھی ہے؟ یہ سارے واسطے بھی ہے۔ نبی علیہ السلام فرمائے اپنی غلطی کو یاد کر کے رویا کر۔ ہن اندے اندر بھی بے شمار بات ہے۔ پہلی بات ہے کہ غلطی کو یاد کیتا کر۔ غلطی کیویں یاد تھی سی؟ غلطی یوں لے یاد تھی سی جلے غلطی تصور کیتا ویسی نا بھی غلطی ہے۔ بندہ غلطی کو غلطی نہ منے تے او کیویں او غلطی دہری سی؟ غلطی کو غلطی مان وال فرمایا وب کے وال رو ذرا غلطی تے رو وال رو سی ہو جڑا غلطی کرن تے شرمندہ ہو سی۔ ہر بندہ تو نہیں روندا، یعنی شرمندہ تھی غلطی دے اوتے شرمندہ تھی، وال صاحب ذرے رو سی ہو جندا اے ذہن ہو سی بھی میں آئندہ نہیں کرنی، جڑا آئندہ کرن دا ارادہ رکھتا ہو سی او کو کیا روانا بنے؟ فرمایا غلطی کو یاد کر، غلطی کو غلطی مان، وال غلطی کو یاد کر کے غلطی دے ہوتے شرمندگی اختیار کر، وال غلطی دے ہوتے رو پو۔ بس ایک طریقہ اختیار چا کر، اللہ تے کو نجات لے لے سے۔ میں ہون جڑی بات تو کو دسنا چاہنا تو سا میرے گلے کے اندازہ لاغی دا ہو سی۔ مسلسل پروگرام، مسلسل ایک دیئے چھ دو ترائے پروگرام جن دی وجہ تو گلہ متاثر ہے، لیکن تواڈی محبت آئی میں نہ کر سکتا، جواب نہ دے سکتا۔ اگر میں معذرت کرا میں پتہ ہے تسا انتقامی لوگ اور 2-3 سال تک تو میرے نال رابطہ ہی نہ کروا بھی اکڑیں دے تے چیل چھٹی۔ سادہ جڑا وسیب ہے نا سریکی بیلٹ، اے ان زوک دی کو بھوک دی کھاون والے، پتہ ہے کہ نا؟ اپر پنجاب اس پرام تو ساں دیتے کوئی توڑی بیماری پائے گیا، کوئی طبیعت دا مسئلہ ہے، شیخ صاحب جان دن انہاں کو معذرت کر رہے ہو نا، وہ آدن کوئی مسئلہ نہیں، ریسٹ کرو۔ اتھا اگر آکھو نا بھی طبیعت دا مسئلہ ہے، اتھا دا وقت قیامت پر پاتی ہوئی دیئے، میں بھگتا ہی بٹھا کے سزا 1 سال دی تے دعا کرو اللہ سزا ہی کے بچاوے تے بس دعا کرو اللہ سارا مل وہاں قبول فرماوے۔ انسان جڑے آخر انہیں 100 مسئلے مسائل جی شیخ اصغر سلفی سے مامنا انہوں دی طبیعت دا مسئلہ بن گیا تے ہر انسان نال خوشی کمی تھی سکتی ہے۔ جی میں انہوں پرسوں ترسوں ایک جاتے ایسا کٹھے تھے ہیں، مولانا ابوبکر حیدر صاحب دی شادی تھے، میں ڈاکٹر وزیر صاحب کے پوچھے مولانا عبدالمجید صاحب کیوں نہیں آئے؟ انہوں کو بخار آ گیا، میں کو دلیل مل گیا بھی بخار آ ونجے تو رخصت مل سکتی ہے، اتھا جو مل گئی ہے چلو اساں کہ اساں واتی رخصت نہیں سے گھندے بخار برداشت ہے۔ ہاں جی دعا کرو اللہ قاری عبدالمجید صاحب، ڈاکٹر وزیر صاحب، باقی احباب جڑے دوست سارے ساتھیں دی اللہ بہمی محبت قبول فرمائے۔ ان جڑا کچھ کھلنا سے کھل گی دے سے ہون پوری تقریر کھلن دے خلاف ہے، ساری تقریر ہے نا جڑی وہ کھلن دے خلاف ہے۔ جیڑا نوجوان جیڑا ساتھی جائیں کو کھل دکھائی نا وال میری تقریر دا کوئی فائدہ نہیں۔ تساں اگر غور نال سن سو تے انشاءاللہ کھلن علی دا گال ہی ختم ہے۔ نبی علیہ السلام فرمائے عقبہ تو رویا کر، تساں ذرا سارے جھاتی پاؤ اپنی گربان ہے، پہلے میں دیکھاں وال تساں دیکھو یہ جتنے مسائل سارے جتنا حالات بڑھنے کھڑن آج تک کریں اساں اہتمام کیتے اللہ دی بارگاہ وچ روون دا؟ ہر بندہ آپ منصف ہے بھائی جان، سارے حالات کتنا تیزی نال خراب تھی نے وندن، مہنگائی کتنا پوچھ گئی ہے، اولاد ساری بے ادب ہو چکی ہے، چوری ڈکیٹی شراب جوا ہر شے سارے وچ اساں کریں اللہ دی بارگاہ وچ اہتمام کیتے سے بھی ہن اللہ کیوں تھوڑا جا مناؤں راضی کروں تے اللہ کنے معافی منگوں تے رو پوں کہنا، حالانکہ مسئلے حل تھیندن اللہ دی بارگاہ وچ روون نال، مسئلے جتنا بھی حل تھیندن اللہ دی بارگاہ وچ روون نال۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر اہل ایمان دا تذکرہ فرمائے، اللہ تعالیٰ نے فرمائے جڑے اہل ایمان ہیں، 7واں سپارہ ہے، 7ویں سپارے دی پہلی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے جڑے اہل ایمان ہیں انہاں دی کیفیت ہے کہ جڑے ویلے انہاں دے سامنے میں اللہ کریم دا قرآن کریم پڑھا ونجے، جڑے ویلے انہاں دے سامنے میرے قرآن پاک دی تلاوت کی تھی ونجے، انہاں دے دل دے ہوتے قرآن اتنا اثر کریں دے کہ پتہ لگ دے یا اللہ کیویں پتہ لگ دے، اللہ فرمائے دے انہاں دے اکھاں وچوں آنسو نکلن لگ ویندن، یعنی روون اہل ایمان دی علامت ہے۔
رومن اہل ایمان دی علامت ہے اور جڑا اللہ دی بارگاہ چ رو پوے اللہ دے سارے مسئلے حل کر دینا رہندے مسئلے حل تھینن میں اے دلائل تک بعد چ دساں پہلے تک اے دساں جو رومن دا ذکر بھی قرآن وچ رومن دا ذکر بھی حدیث وچ رومن دا ذکر بھی صحابہ کرام دی زندگی وچ اللہ پاک نے فرمایا وا اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من اللہ حق اللہ کریم نے فرمائے جڑے ویلے حق سنجان گھنن اہل ایمان جڑے ویلے ایماندار بندے کو حق دا پتہ لگونے انہاں دی عادت ہونی ہے ول انہاں دے اکھاں وچوں آنسو پہ نکل دے ہوندن تے روندے پے ہوندن آتے کو اللہ دے قرآن دی سیر کراواں رب دے قرآن دا دوجا مقام تے رومن دا ذکر اللہ کریم فرمے دے جڑے ویلے اہل ایمان دے سامنے میرے قرآن کریم دیاں ایتاں پڑھیاں ونجن تے انہاں دی کیفیت کیا ہوندی ہے اذا تتلا علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا اللہ کریم فرمے دے جڑے ویلے قرآن دی آیتاں سنن اہل ایمان دے سامنے میرا قرآن پڑھیا ونجے انہاں دی عادت ہوندی ہے سجدے دے اندر ڈھائے پندن تے اللہ دی بارگاہ چ روون پے ویندن اللہ پاک دے قرآن دا تریجا مقام تے روون دا ذکر اللہ کریم نے فرمائے وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا جڑے ویلے اہل ایمان انہاں دی عاجزی ہیں انہاں دی انکساری ہیں وہ اللہ دی بارگاہ چ جھکے پے ہوندن تے روندے پے ہوندن اللہ پاک نے اہل ایمان دی نشانی دسی ہے جویں اہل ایمان نمازی ہوندن جویں اہل ایمان روزے دار ہوندن جویں اہل ایمان سچ بولن والے ہوندن جویں اہل ایمان موحد ہوندن جویں اہل ایمان سخی ہوندن جویں اہل ایمان معاف کرن والے ہوندن جویں اہل ایمان با اخلاق ہوندن جویں اہل ایمان صابر ہوندن جویں اہل ایمان شاکر ہوندن ایویں اللہ کریم نے فرمائے اہل ایمان دی ایک نشانی ہے اللہ دی بارگاہ وچ انہاں دی عادتیں روندے رہ ویندن اللہ کریم انہاں دے رون دی برکت نال انہاں دے مسئلے آسان فرمائی رہا سجے کھبے ہر پاسے دیکھن دے بعد ایو مشاہدات ہے کہ آج سارے جڑے حالات ہیں لوگ اپنی اولاد کو اپنے ہتھیں دے نال ذبح کر کے کوڑا کرکٹ ودے سٹیندن لوگ اپنے پیو ماں کو اپنے ہتھیں دے نال اپنے گھر دے بار ودے کڑدن حالت اتنا گھمبیر تھی گئی ہے جو بھرا بھرا دا نہیں ریا ہر کوئی اپنی تڑا پیے چے تے افراد تفریے چے انہیں سارے حالات دا حال کیا ہے مہنگائی دے کنٹرول دا حال کیا ہے آپس دی بھائی بندی تے بھائی چارے بحال کرن دا حال کیا ہے اللہ کریم کو مناون تے راضی کرن دا حال کیا ہے حضرات میں کو قرآن دے ایتیں کے سمجھ آئیے بات صحابہ کرام دی زندگی کے سمجھ آئیے بات حاجی ہو نمازی ہو پڑھے لکھے ہو یا ان پڑھ ہو شہری ہو یا دیہاتی ہو اللہ دی بارگاہ جے روون دی عادت جا بناؤ اللہ کریم سارے مسئلے حل کر دے سی حالانکہ گناہگار ہیں خطا کار ہیں غیبت بھی کرنے ہیں الزام بھی لینے ہیں چگلیاں بھی پہنے ہیں نمازیں چسستی بھی کرنے ہیں دھیری بینی دے حق بھی کھا دی ودے ہیں اسا آپس جسولہ بھی کوئی نے رکھی ہوئی والوی سا کو روون نہیں اندھا اللہ دے پاک پیغمبر دی بات تے کو سناوا حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرمین ایک دیوار اللہ دے پیغمبر میں ڈٹھے میرے بستر دے کائنان میں گولے میں ڈٹھے میرے نبی پاک دے پیر مبارکی میں کھڑے تھے کھڑے
انگلیاں دا رخ بیت اللہ دی طرف آئی انگلیاں دے اتے زور دے کے پیرے کو ملا کے کھڑے تھے کھڑے ان پیر میں سمجھ گئی ہوں اللہ دے نبی سجدے دی حالت جن میں آکے سم گئی ہوں تے سمجھے میں تھک گئی ہوں جڑے ویلے میں کروٹ بدلن لگی ہوں میں ڈٹھے اللہ دے نبی اجاں بھی سجدے دی حالت جن وال میں سم گئی ہوں جڑے ویلے میں تھکیاں تے پاسا تبدیل کرن لگی ہوں والا تریجی واری خیال ہے اللہ دے پیغمبر کو دیکھا میں ڈٹھے میرے نبی پاک سجدے دی حالت جن لیکن جڑے ویلے تریجی واری میں اللہ دے نبی کو سجدے دی حالت ڈٹھے حالت آئی آپ سجدے دی حالت جن لیکن آپ دے سینے وچو ایویں روون تے کرلاون دی آواز اندی پئی آئی جیویں ہانڈی تے چولہے دے اتے دیگڑی تے رکھو جا ہانڈی رکھو جا چولہے تے ہانڈی دے وچ پانی جا پاؤ تے چولہے چ بات تیز جا کرو جیویں پانی دے کھولن دی آواز ہوندی ہے ایویں آمنہ دے لال دے سینے وچوں روون دی آواز آئی جیویں پانی دے کھولن دی آواز ہوندی ہے ایویں سارے نبیوں دے سردار دے سینے وچوں روون دی آواز آئی حضرت عائشہ صدیقہ فرمائیں ہن میں کو بے آرام ہو گئی ہوں میں قریب ہوئی ہوں اللہ دے نبی دے میں عرض کیتی ہے سونے ہو تو کو کیا ضرورت ہے لمبے لمبے سجدے کر کے روون دی تساں جنت دے سردار ہو رب نے جڑی جنت بنائی ہے ہوں دی چابی دے مالک ہو رب نے جڑے نبی بھیجن انہیں نبییں دے بھی سید ہو اللہ دے نبی توالے ورگا حسین احسن جمیل اجمل کوئی کہنی توالے ورگا با اخلاق کوئی کہنی آج تک کہیں دی تساں دل لزاری نہیں کی تھی تو کو کیا ضرورت ہے روون دی میرے نبی کریم نے فرمایا میری پیاری عیش میری پیاری حمیرہ میرے اتے اللہ پاک دے بڑے فضل ہیں کیوں نہ میں اللہ کریم دا شکر ادا کراں این دا مطلب میں کو جڑا سمجھ جائے اللہ کریم دا شکر ادا کرنے تا سجدے چ پہ کے رو کے سجدے دے اندر رو کے شکر ادا کیتا کر روون بھی اللہ کریم دے شکر دا ایک طریقہ ہے رو کے اللہ دے سامنے دعا کرن بھی اللہ کریم دے شکر دا طریقہ ہے افلا اکون عبدن شکورا کیا میں اپنے اللہ دا شکر گزار بندہ نہ بنا اللہ دے نبی کریم رون دے پیان ساکوں روون کیوں نہیں اندہ مہنگائی برداشت کی تھی پہن اللہ دی بارگاہ جرونے کریں نہیں سے اپنے پترین دی بے وفائی برداشت کی تھی پہن اللہ دی بارگاہ جرونے کریں نہیں سے آج موقعی بھی حالات بہتر کرن دا ہی کو طریقہ ہے اللہ دی بارگاہ جرون دی عادت جا بنا اللہ سارے مسئلے حل کر دے سی جڑے ویلے میں قرآن دا مطالعہ کیتے جڑے ویلے میں نبی پاک دے حدیثیں دا مطالعہ کیتے جڑے ویلے میں تاریخ اسلام پڑھی ہے جڑے ویلے میں نبییں دی زندگی دا مطالعہ کیتے جڑے ویلے میں کو صحابہ کرام دی زندگی سمجھ آئیے علماء موجودن شیخ محترم موجودن اللہ دی قسم ہے میں کو یہ بات سمجھ آئیے جدنا دی دنیا بنی ہے آج تک جدنا بھی جہندہ مسئلہ حالت ہے تے رومن حالت ہے جدنا دی دنیا بنی ہے جائیں بھی اللہ دی بارگاہ اپنا مسئلہ حل کروائے رو کے کروائے سی توڑے مسئلے بغیر رومن دے کیویں حل ہوئن توڑے مسئلے اللہ دی بارگاہ گڑ گڑاون دے بغیر کیویں حل ہوئن نبییں دے مسئلے بھی اللہ رومن نال حل کیتن حضرت آدم علیہ السلام سیدہ حوا دا مسئلہ اللہ نے خاون بیوی کو جدا کر دیتا حضرت آدم علیہ السلام دا مسئلہ حالتیات اللہ دی بارگاہ جروں ورنال ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ نمبر 2 حضرت نوح علیہ السلام دا مسئلہ حالتیا اللہ دی بارگاہ جروان نال رب انی مغلوب فانتصر اللہ سیاں میں ہینا تھی گیا میں مغلوباں میری قوم ڈاٹی تھی گئی ہے انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم
يزدهم دعائي الا فرارا اے اللہ سیاں میں رات نہیں دعوت دینا رہ گیا لیکن ولوی قوم میرے اوتے غالب آ گئی ہے یا اللہ میں کمزور ہاں تیرا پیغمبر میں مغلوب ہاں تیرا پیغمبر میں ہینا ہاں تیرا پیغمبر اللہ میں نوح پیغمبر دی مدد فرما اللہ فرمے دے نوح علیہ السلام رو پہ اسا کشتی دا انتظام کر کے مدد فرما دیتی مسئلہ نمبر 3 حضرت ابراہیم علیہ السلام دا مسئلہ حل ہویا بعد چکھے وچ گئے ودیان تے اکھاں وچوں آنسوں پہ وہندیاں تے زبان نال جملہ پہ الیندیاں حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر حضرت ابراہیم نبی دا مسئلہ حل ہوئے بھاگ گلزار بنی روحن دی برکت نال حضرت نوح علیہ السلام دا مسئلہ حل ہوئے سیلاب دے رے لے کے حضرت نوح دے حواری کو اللہ نے بچائے روحن دی برکت نال حضرت آدم دے حوا دی رب نے توبہ قبول کی تھی روحن دی برکت نال چوتھا مسئلہ حضرت ایوب علیہ السلام بیماری مبتلا ہیں انہاں دی بیماری والا مسئلہ اللہ نے حل کیتے تھے اللہ دی بارگاہ چ روحن نال اللہ کریم نے فرمائے حضرت ایوب پیا دیان انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین حضرت یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹے چند کھاون پیون دے اسباب نظر نہیں آئے زندگی اجیرن پہ گزر دی آئی نبی ازمائش جا گئے اللہ قرآن جا دے یونس نبی مچھلی دے پیٹ جا رو پہ اساں واتو کو نجات رے دیتی تو ساج مہنگائی دے پیٹ جا رو وہ اللہ تو کو مہنگائی دے پیٹ کے نجات عطا کر دے سی اللہ افراد تفریقی نے تو کو نجات عطا کر دے سی وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین مسئلے حالت ہیندن کیڑی شے نال ہاتھ آوے واہ اتھو ہاتھ اتھ پیا لگ دے اتھو اتھ پیا لگ دے پورے بیڑے تے نسوار کے گند کے سگریٹ آلی پیلوین کے بھری ہوئے دند کڑھی پہ بیٹھا کے تھے دند کڑھی پہ دکانے تھے دند کڑھی پہ آسمان تو اگر بارشاں نہیں پیان جاں والی دی کھیل نہیں کھڑ دی جے کوئی غریب بیچارہ غربت دا ماریا پہ او کو دیکھ کے بھی دی کھیل نہیں رک دی ترکی دے زلزلے دیکھ کے بھی دی کھیل نہیں رک دی سیلاب دے فلاٹ دیکھ کے بھی دی کھیل نہیں رک دی اے نہ کہیں بیوہ دی بے بسی دیکھ کے اپنی کھیل روک پائے اے نہ یتیم دی یتیمی دیکھ کے اپنی کھیل بند کر پائے اللہ فرمائے دے دند تیرے نہیں لکے کرائی آنکھ تیری کرائی نہیں وٹھی ہانچ کرائی نہیں نکھتی میں اللہ کو کیا ضرورت ہے تیرے مسئلے حال کراں میں تا ڈھیر تے کو کٹوے ساں جتیاں تے کھلے تے کو مروے ساں اے جڑا بے حیا بن چکیں جو تے کو میرا در تے میرا گھر نہیں نظریاں اے جڑا بے دید بن چکیں تے کو میری مسجد تے میری مسجد نہیں نظر آئی کدی آویں ہاں کوئی میرے نال بھی وپار دیاں باتاں کریں ہاں میرے نال کوئی راز نیاز دیاں باتاں کریں ہاں میرے کے پوچھیں آجو اللہ کیوں ناراض ہیں اللہ رحمت جلے لوڑ ہوں دیئے بارش کیوں نہ دینا جلے فصلہ پاک کھڑجن بارشاں کیوں انجن وہ میرے کی نے کدیں پوچھا ہے اللہ ترکی والے لوگے کو کیوں زلزلے استباہ کی تھی کدیں رات دی تاریکی چاہ کے میرے کے پوچھتا صحیح میں اللہ نے تیری اولاد بے ادب کیوں کی تھی میں اللہ نے تے کو سیلاب کیوں غرق کی تھی میں تیرے تے روس چکا میں تیرے تے ناراض ہو چکا میں کو تے راضی کرن دا پروگرام ہی کریں نہیں بنایا وہ کدیں کریں ڈھیر پیار چاہ کے پیو ہی اپنے پوتر کو صحاب آندے نیتیں ہوندی سی پوترہ اسی ترلا کرے سی تو میں ابے کو چاسا سی کدیں خامند بھی صحاب آندے اپنی بیوی کو کہ بیوی میرے نال
محبت دا اظہار کرے سی تے ضرور معافی منگ سی استاد بھی اپنے شاگرد کو صحابہ دے کہ شاگرد میرے کے معافی منگ سی تاکہ میرے دل اس قرار پوسی اللہ فرمائے دے میں جو سہائے میں جو ناراض ہویا تو ڈھیر اکڑی گئی تائیں تو میرے پاسے سوچا ہی نہیں میرے نیڑے ہی نہیں میں لگا تے کوئی احساس ہی نہیں تھی ساڑی ناراضگی دا ساکو کیا ضرورت ہے تیرا بے پسی دا احساس کروں اگر ساکو منامن چاہ نہیں اگر سالے نال پیار کرنا چاہ نہیں والی میں کر ساری دربار آ کے تھوڑا جہاں رومن دا پروگرام بنا ہاتھ بدھن دا پروگرام بنا اک وہاون دا پروگرام بنا ذرا چولا تے داڑھی پساون دا پروگرام بنا اللہ دے اٹھ سے کائنا اٹھن کے پہلے اساں سلائی کر دے سوں تے تیرے سارے مسائل ہی حل کر دے سوں ہٹی جوان کی نہیں بند تھی دی چاگ نہیں جے گوڑ کوڑے تیلج پوشا ہویا این کی نے پانی دا وارا نہیں بھی رکو دا گبھرو کے این بندے کی نے کوئی پوچھے بھی جیڑے پیرے نال ٹور کے زمین دیاں فصلہ ودا دے دیں ایتے کو پیر کہیں نہیں تھا جڑے ہتھے نال تلاوڑے کر کر کنے سودے بیٹھا وچین نہیں ظالمہ تصور کر جے تیرے ہاتھ نہ ہوں دے کیویں دکانداری کریں یہ پیر نہ ہوں دے پانی دے وارے دو کیویں لنگھا میں بھی آئی کچھ نہیں لدھا تے گاند آلی وٹھو آلی وہ جڑی اروڑی پئی ہوندی ہے نا اتھاں کدی ریٹھا کر میں بڑے بڑے سلجھے ہوئے لوگ ریٹھے نہیں ایک کلو میں پوچھا یا کیا ودا کرنی چاچا آگے باؤں ودا ہمیں بعد میں ریٹھم گکڑی چوندہ ودا 4 5 7 8 کٹھے وال بیٹھن ایمیں لکیر چھکینے وات ایمیں چھکینے ایک گکڑ اتھاں ایک اتھاں 4 4 6 گھنٹے اے بیٹھے نہیں تھے مخبوط الحواز تھی کہ نہ انہیں کو وضو دا پتہ ہے بونگاں زونوں تھی جو پہن اے ٹس تو مس نہیں تھی دے لوگ بیچارے بے بس گزر دے پہن ای کو فکر کہیں نہیں نی تے رات تبدیلی اندی پیے ای کو کوئی پتہ کہیں نہیں گاجا پیا گجی جن اے اپنی قطار کو لگا بیٹھے اے اپنے جوئے کو لگا بیٹھے اے اپنی مستی سے لگا بیٹھے اللہ فرمائے دے میں جیاں مہربان دنیا اچ کوئی کہیں نہیں اے سارے حالات تیری اپنی غفلت دی وجہ تو ہیں اگر میری بارگاہ اچ آکیں تو تھوڑا جیاں استغاثہ چا کریں رو پویں میں کو اپنے جلال دی قسم ہے میں اللہ تیرے مسئلے حل کر دے سا تو آدھے تے پرچہ تھی بوے تو اکو آرام اندے پہلے لمبردار دو لمبردار دے بعد ایم پی اے دو ایم پی اے دے بعد ایم این اے دو وال ایسے چو تھانے دار گردان تھی آوہ دے گردان اکھیں کڑی ودے نہ دین دا پتہ دے نہ رات دا اللہ فرمے دے جڑی محنت کی تھی ایم این اے ایم پی اے لمبردار ایسے چوتے تھانے داریں دو بھجن دی ایندہ چوتھائی حصہ بھی اگر کڑھیں آ جا رات دے آخری پیر میں اللہ دی بارگاہ جامیں آ چودری تے میرے بندے کو منجے میرے تے بھروسہ نہیں بھی کیتا تے ساریاں شکایتاں ایم این اے تے ایم پی اے کو لیشنی وجہ لیکن میں اللہ نال یارانہ نہیں بھی لایا اللہ فرمے دے جڑا میری بارگاہ جا کے اپنا مسئلہ جڑا ساوے میں اللہ ہوں دے مسئلے آسان کر دیں کتنے کیا کھڑے یہ میرے سامنے استاد جی موجود ہیں علماء موجود ہیں یہ قرآن ہے اللہ پاک نے قرآن کریم ایک مسئلہ دسا ہے والو مسئلے دا حال دسا ہے وہ میں تیرے سامنے ذکر کریں نا اگر تیرے سمجھے چاہوے تو تیری مرضی نہ آوے تو جان تو تیرا کم جانے میں اپنی ذمہ داری پورا پیا کریں نا اللہ پاک نے قرآن کریم فرمائے ذرا غور کریں ذرا جینے ویلے جنگ بدر تھی وانا لی آئی اسلام دی پہلی جنگ بدر 313 دی تعداد مسلمانہ دیئے 1000 دی تعداد کافریں دیئے میرے نبی سی 313 رلا کے میدان بدر جا گئے خیمے لائے ہوئے رات دا ٹائم ہے سویرے جنگ بدر تھی انہیں دیکھنا میری طرف 313 کتھاں تے 1000 کتھاں 313 کنے تلوارہ انتا نیام کہنی تیرے تے کمان کہنی چھڑیاں چاہتی ودن نیتے انہیں آپ اللہ مدد کرے سی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آدن میں خیمے چستا ہویا آمی کئی ملے ایک کروٹ بدلا کئی ملے ایک کروٹ بدلا میں بے چین آمی جو کل کیا بنسی انہیں دی تعداد 1000 ہے 313 ہے اساں بڑے پریشان آسے حضرت ابو بکر آدن اچانک میں کو خیال آئے میں اللہ دے پیغمبر دے خیمے دا چکر تلاواں چیک کرنا میرے نبی دی حالت کیا ہے سن دے بیٹھے مسئلہ آئی یا کہنا آئی
حضرت صدیق اکبر آدن میں خیمے جو نکتا سارے سپاہی سوتے ہوئے ہیں ادھی رات دا ٹائم آئی میں بے چین ہمی میں نکتا ٹر جیں جڑے ویلے اللہ دے پیغمبر دے خیمے دے قریب آیا میرے کنیچ نبی پاک دے رومن دی آواز آئی ہے ایمیں رون دے پیان ایمیں جو ایمیں بچہ بھی اپنی ماں دے کو نہیں روگا ایمیں شگرد بھی اپنے استاد دے کو نہیں روگا اے میرے نبی رون دے پیان تے ڈسک دے پیان تے اچھا پیا دیانا اللہ میری جڑی جمع پونجی آئی اے میں حاضر کر دیتی ہے اگر 313 رگڑے گئے تیرا نا کہیں نہیں گھننا اگر انہاں دی مدد چکرے سے تیرا وڈا فضل ہے حضرت صدیق آدن ہوں ویلے میں کو خیال آئے وانی ابو بکر اپنے خیمے چرام نال سوم میں کو پتہ لگ گئے یقین ہو گئے سویرے سکو بدر دے میدان اللہ کلہ نہ چھوڑے سی کیونکہ نبی دا رومن سنی کھنام میں کوئی یقین آجنا اللہ دی بارگاہ جرو پوے اللہ دے مسئلے حل فرما رہے ایک گال کروں تو میرے نبی کو بھی پتا مسئلے حالت ہیندن تے رومن آل نہ تے نبی سی آنکھیں نا اے بابا آدم تیرا میں اولاداں پترا میں کلہاں میری مدد کر میرے نبی سے بھی آگ سکتے ہیں اے بابا ابراہیم نہیں ادھی رات دا ٹائم ہے کہندے نال رابطہ پیا تھی دے تے رو کے پیا تھی دے کہندے نال اللہ نال تے رابطہ بھی رو کے سویر تھئیے صدیق اکبر آدن بدر دے میدان اچھ نبی سے نماز پڑھائی ہے کیا پڑھائی ہے فجر دی اساں سارے نماز پڑھی ہے تے صحابہ مجھےان میں کو تے یقین نبی صلی سلام پھیریے آپ نے فرمایا صحابہ کیوں پریشان ہو اللہ دے نبی حالت تورے سامنے 313 ہیں تے انہ دی تعداد 1000 ہے کیا بنسی اساں تے میں لکمہ اجل بنوے سوں اللہ دے پاک نبی مسکراپ ہے آپ مسکریں دے ضرور ہوندے ہیں لیکن صحابہ دے نساں ساری زندگی نبی دا کلی کہکا نہیں سنیا کہکا کریں نہیں سے سنیا کہکا حکوماتن جڑا کھلن دے نال آواز بھی آوے مسکراون حکوماتن جو چہرے تے تبسم تو ہووے لیکن نال آواز نہ ہووے تبسم جائز ہے لیکن کہکا جائز نہیں کیونکہ کہکے کہیں نہ کہیں دی انسالٹ تھی دی پیوں دی ہے کہکے کہیں نہ کہیں دی ذلت تھی دی پیوں دی ہے ہی واسطے کہکا من ہے اللہ پاک نے فرمائے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا کہہ کے تھوڑے لائے کرو وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا روئے ڈھیر کرو رونے ڈھیر کرو اللہ تھوڑے مسئلے حل کر دے سی اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے میرے صحابہ کرام دی جماعت گھبراون دی لوڑ کہنی ہونے جبریل میں کو ڈسائی ویندے ہونے جبریل میں کو ڈسائی ویندے میں کو آنکھی ویندے اللہ دے نبی رات جڑا اللہ دی بارگاہ جب تساں رون دے رہے گئے ہو تو اڑے رون دا اللہ پاک نے تو کو مل نصیب کر دیتے اللہ کو تو اڑا رون پسند ہے استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بے الف من الملائکہ اے میرا پیغمبر توڑا رومن میں کو پسند آگئے رومن علی بندے دی کانڈ نمی لگنے دا رومن علی بندے کو شرمندہ نمی کرے نہ ہوگا رومن علی بندے کو کھلا نمی چھڑے نہ ہوگا رومن علی بندے دے دشمن میں انتھے کرنے نہ ہوگا رومن علی بندے دے دشمن کو نست و نابود کرنے نہ ہوگا